السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ابو یوسف محمد حماد قریشی۔ آج کے وی ریویل کے پروگرام میں ہم ایک غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 1000 سال مسلمانوں نے جو حکومت کی، اس 1000 سال میں انہوں نے تاریخ کے پنوں پر صرف عیاشیاں ہی کی ہیں۔ انہوں نے علم و فنون کے میدان میں کوئی ترقی نہیں کی، سائنس کے میدان میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں کیا، دنیاوی جتنے بھی علوم ہیں اس میں مسلمانوں کا کنٹریبیوشن شامل نہیں ہے۔ جبکہ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا بنیادی طور پر جو کنٹریبیوشن ہے سائنس میں، جس پر سائنس کی آج بنیاد ہے، وہ مسلمانوں کا ہی شامل کیا ہوا ہے۔ تو ہم اپنی کتابوں سے اور باہر کے جو فارنر رائٹرز ہیں، جو غیر مسلم رائٹرز ہیں، ان کی کتابوں کا جائزہ لیں گے اور ان مسلمانوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جنہوں نے سائنس کے میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کی اور نمایاں اپنا کنٹریبیوشن شامل کیا۔ اور اسلام سائنس سے روکتا نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ہے وہ اجازت دیتا ہے کہ یہ جو جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، جتنے بھی معاملات دنیا میں موجود ہے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو وہ اپنے خالق حقیقی کو پہچان لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو تعارف ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان سائنسدانوں کی بات کریں گے کہ جنہوں نے سائنس میں اپنا کنٹریبیوشن شامل کیا، اور ان کی جو خدمات ہے آج ویسٹ بھی جو ہے ان کو سراہے بغیر نہیں رہتا۔ دیکھیں لسٹ تو بہت لمبی ہے سائنسدانوں کی، اور ایک دو سائنسدان کر کے ہم اپنی ویڈیو میں شامل کرتے جائیں گے، ان کی تفصیلات کہ انہوں نے کیا چیز ایجاد کیا، کیا خدمات اپنی انجام دی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیریز آگے جانی چاہیے تو ہمیں کامنٹ کر کے بتائیے گا، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے ہم پہلے سائنسدان کی بات کرتے ہیں، تاریخ کے حساب سے پہلے نہیں، یعنی ہماری لسٹ میں جو پہلے سائنسدان ہیں ان کی بات کرتے ہیں۔ یہ ہیں الخجندی، اور 1000 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی، یعنی تقریباً آج سے 1100 سال پہلے۔ انہوں نے زمین کے محوری جھکاؤ اور عرض بلد پر ایک رسالہ تحریر کیا، فی المیل و عرض بلد ایک رسالہ انہوں نے پیش کیا، اور اس کے اندر انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ زمین ایک طرف یعنی جھکی ہوئی ہے، جس طریقے سے زمین سرکولیٹ بھی کرتی ہے، زمین روٹیٹ بھی کرتی ہے، اپنے محور میں گردش کرتی ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ زمین جو ہے وہ ایک طرف جھکی ہوئی ہے، یعنی انہوں نے تقریباً 1100 سال پہلے اس بات کو اپنے ایک رسالے میں واضح کیا۔ انہوں نے اس وقت یہ بتایا کہ زمین جو ہے یعنی یہ 90 ڈگری ہے، اور زمین جو ہے وہ اس سے 23 ڈگری جھکی ہوئی ہے۔ یہ انہوں نے اس دور میں بیان کیا جب اس بات کا یعنی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اپنے رسالے فی المیل و عرض بلد میں انہوں نے زمین کی چوڑائی اور زمین کی لمبائی یعنی لانگٹیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ انہوں نے اس وقت بیان کیا، اور جس پر آج ہمارا پورا میپ ڈیپینڈ کرتا ہے لانگٹیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ پہ۔ تو یہ انہوں نے اس وقت بیان کیا تھا، یعنی آج سے 1100 سال پہلے، اور یہ مسلمان تھے۔ ان کی بہت سارے خدمات میں سے ایک اہم خدمت یہ ہے کہ انہوں نے جیپ زاویہ یعنی سائن تھیورم، جس کو آج کی زبان میں کہا جاتا ہے، وہ انہوں نے دریافت کیا۔ یہ اگر شاید کچھ کامرس کے اسٹوڈنٹ نہ ہو، میتھ سے وابستہ نہ ہو، تو ان کو شاید یہ سائن تھیورم کے بارے میں نہ پتہ ہو۔ یہ ایک قسم کا یوں سمجھیں ایک ٹرائنگل ہے، ٹرائنگل اس طریقے کا، یعنی 6 سائیڈڈ انہوں نے مینشن کی ہیں، کیپٹل اے بی سی، اسمال لیٹر اے بی سی۔ تو ویسے اس کی ایک بڑی اہم اور بڑی خاص بات یہ ہے کہ وین کیپٹل اے از ڈیوائڈیڈ بائی کیپٹل اسمال لیٹر اے، so answer is same as capital B is divided by small b, and the answer is same as capital C divided by small c۔ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے، اگر کسی کو سمجھ میں آ گئی ہو تو، بہرحال مجھے تو بڑی مشکل سمجھ میں آئی تھی۔ تو ایک یہ سائن تھیورم جو ہے یہ انہوں نے دریافت کیا، انہوں نے زمین کا لانگٹیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ بتایا، اور انہوں نے زمین کا محوری جھکاؤ بتایا، یعنی زمین جو ہے وہ ایک طرف جھکی ہوئی ہے۔ تو یہ تھے خجندی، جو مسلمان سائنسدان تھے، اور انہوں نے اتنی اہم اپنی خدمات جو ہے وہ سائنس میں شامل کی۔